اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر جاوید شیخ صاحب، EDO ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی بری کنڈیشن ہے وہاں پر ہاسپٹل کی مینجمنٹ کی، بلکہ میں اس کو مس مینجمنٹ کہوں گا کہ لوگ وہاں پر چیخ و پکار کر رہے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی چیک کرنے نہیں جاتا؟ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس 3 مین وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی. ایک تو ہے کہ عملہ، دوسرا ہے فنڈز کی فراہمی، اور تیسری ہے ذمہ داری کا شعور، سینس آف رسپانسبلٹی. آف رسپانسبلٹی. تو جہاں تک عملے کی بات ہے تو نو ڈاؤٹ ہمارے پاس وہاں پہ اسٹاف نرس اور سینیٹری ورکرز کی کمی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنا عملہ ہمیں وہاں دینا چاہیے تھا ابراہیم حیدری میں، ہم نے دیا ہوا ہے. دوسری چیز ہے ادویات کی فراہمی یا ساز و سامان کی فراہمی. تو جتنی ان کی ریکوائرمنٹ تھی اتنی ہی ادویات اور ساز و سامان ان کو دیا گیا. اب اس چیز کی یوٹیلائزیشن یا اس چیز کی لوکل ایڈمنسٹریشن یا لوکل مینجمنٹ، یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. جو آپ نے مجھے چیز بتائی اور تھوڑا سا میں نے کلپ بھی دیکھا ہے، جو حالت زار خاص طور پہ جو ٹوائلٹس کی آپ نے ٹوائلٹس کی بھی اس کے علاوہ پریزنٹ بھی نہیں تھے لوگ. جی جی. تو یہ تو 100% یہ بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتاؤں کہ 275 ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں ہمارے انڈر میں، اور یا تو جیسے آپ جیسے لوگ ہیں آپ نے رپورٹ کر دیا، یقیناً نشاندہی کر دی ہم ان وہ چیز درست ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن جس کی نشاندہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے اس کی خبر نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی خبر. تو اس کا سلسلہ ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی، اب جب آج آپ سے بات ہو رہی ہے تو آج ہی ان سے بات ہوگی یا کل انشاءاللہ صبح میں بات ہوگی، کیونکہ جمعہ ہو گیا. تو یقیناً کچھ تبدیلیاں تو وہ لوگ لا چکے ہوں گے، اور جو تبدیلیاں نہیں لائے ہوں گے تو اس پروگرام سے یہ ضرور فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو شعور اور آگاہی ہو جائے کہ اگر کوئی چیزیں نہیں ہیں تو وہ مانگ لیں، لیکن اگر جو چیزیں ہیں تو ان کی کم از کم ویٹ. وہاں کی MS خود ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ یہ فالٹ ہے ہمارا. تو ان کا جو فالٹ ہے تو کیوں ہے؟ وائی دس سسٹم از فالٹی؟ ہاں نہیں، دیکھیں اس میں 2 وجوہات پھر اگین آ جاتی ہیں. ایک تو یہ چیز کہ آپ نے دیکھا اور کچھ نہیں کیا، اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے دیکھا، شکایت کی، نشاندہی کی، اور پھر سپیریئرز نے اس کو کریکشن نہیں کیے. آپ ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو جہاں تک عملے کی بات ہے تو عملے کی جس کی انہوں نے شکایت کی آج تک 1.5 سال کی مدت میں جس عملے کی شکایت کی، ان کو تنبیہ کرنا، ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا، تو وہ ہم عملہ ان کی ہدایت کے مطابق ہی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اب موجودہ جو بھی عملہ ہے، کافی ہے یا ناکافی ہے، ان سے کام لینا تو ان کی ذمہ داری میں بہرحال شامل ہے. دوسری چیز یہ کہ میں نے ایک چیز وہ بھی دیکھی، ذرا سا میں اس کو ضرور چیک کروں گا. آپ نے ایک اس میں دکھایا کلپ کے ایکسپائرڈ میڈیسن کا، وہ ذرا سا مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے سر آپ کو وہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر 55 بستروں پر مشتمل جو ہے وہاں پر فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں پر اگر بیڈز ٹوٹے ہوئے ہیں یا ان کی شیٹس نہیں ہیں یا ایمرجنسی وارڈ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس میں آپ تو جا کر بیڈز ٹھیک نہیں کریں گے، وزیر صحت تو نہیں آئیں گے. تو وہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ان کو چیک کرنے کے لیے کیا آپ کے کوئی سپروائزرز ہیں؟ اگر وہ ہیں تو کہاں ہیں؟ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ 100% لوکل مینجمنٹ ہوتی ہے. اور میں وہی بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک چیز ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کوئی شکایت نہیں آتی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی شکایت نہیں آ رہی تو یہ سمجھا جاتا ہے سب اچھا ہے. ہاں، ہمیں کمپلینٹ آ جاتی ہے فلانی جگہ وبا پھیل گئی، دوڑے چلے جاتے ہیں. ورنہ ادروائز اتنا وہ نہیں ہے، اتنا مربوط سسٹم نہیں ہے کہ اس چیز کی آگاہی ہو یا آگاہی کی جائے اور ایک سسٹم بنا دیا جائے کہ ٹوائس منتھلی یا پر منتھلی کوئی پہلے نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایسا وہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ڈسپینسریاں ہیں، جو چھوٹی ڈسپینسریاں ہوتی ہیں وہ THOs جا کے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. وہ THOs کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہوتا ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں. لیکن جو ہاسپٹلز ہیں وہ وہاں پھر MS رسپانسبل ہے، وہاں THO نہیں جا سکتا. MS تو رسپانسبل ہے، لیکن MS رسپانسبل تو اس وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب وہ چیزوں کو صحیح انداز سے مینج کر رہا ہو. اس حوالے سے اطلاعات ہمارے پاس ایک عرصے سے تھیں کہ ابراہیم حیدری ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، لیکن وہاں پر جو کنڈیشنز ہیں وہ دیگر گوں ہیں. رات میں اگر کوئی پیشنٹ چیک کرانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو رفو چکر کر دیا جاتا ہے. دن میں کوئی جاتا ہے تو اس کو پرائیویٹ کلینکس میں بھیج دیا جاتا ہے. ڈاکٹرز کی جگہ ٹیکنیشینز وہاں پر ہیڈ بنے ہوئے ہیں اور وہی سارا کچھ سنبھال رہے ہیں. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ لوگوں نے وہاں پر شکایت کی ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے اگر MS صاحبہ خود ہی اس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ایک چیز دی اور انشاءاللہ شاید 7 بجے آپ کا پروگرام بھی آنا ہے، اس میں تفصیلات بھی ہوں، تو ان تفصیلات کو ایڈریس کرنا اب یہ میری ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہے. تو کیا آپ پراپر ایکشن لیں گے اس کے اگینسٹ؟ یقیناً میں ایگزیکٹ جو رپورٹ ہے، جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور جو وہ رپورٹ مجھے مہیا کریں گے، کیونکہ دیکھیں آپ نے جو چیزیں دکھا دی نا اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکے گا نا کوئی.
तो उन चीज़ों को चेक करना और करेक्ट करना अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपायर्ड मेडिसिन के हवाले से आपने कहा एक्सपायर्ड मेडिसिन, अव्वल तो वहाँ पर मेडिसिन लोगों को बआसानी दस्तयाब नहीं है। लोग कोशिश करते हैं, पर्ची के बावजूद जो है उनको प्राइवेट क्लिनिक भेज दिया जाता है, मेडिकल स्टोर भेज दिया जाता है, वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती हैं। जो मिल रही हैं उनकी कंडीशन वो आप क्लिप में भी देख ली आपने, और वहाँ पर आपको लोग चीखते चिल्लाते भी दिखाई देंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो पब्लिक मौजूद थी जिन्होंने कमेंट करने की कोशिश की या एंटी मैनेजमेंट बात करने की कोशिश की, उनको बाकायदा थ्रेटन किया गया, वो भी रिकॉर्ड पे है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? नहीं, यकीनन अगर कोई बात सच कह रहा है या शिकायत बता रहा है तो वो तो हमें एक चीज़ करेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम अपनी गलती को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो करेक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो रोका गया है, जैसा आप बता रहे हैं कि रोका गया है बाकायदा, या थ्रेट करने की कोशिश की गई है, अगर अमले को की गई है तो वो तो हमें इत्तला हो सकती है, लेकिन अगर आम लोगों को की गई है, आम लोग उमूमन सामने आते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। तो कोई भी अगर आम लोगों के सामने आ गए हैं, वो उसी वहीं पे एक हॉस्पिटल की जो 17 ग्रेड की कोई ऑफिसर थी, उनके किसी भाई ने कुछ बोल दिया, और वो हो सकता है उनका पर्सनल क्लैश हो, लेकिन उसके अलावा लोग और भी बोल रहे थे। उससे तो राब्ता हो सकेगा। ये जो क्लिप्स पे आ जाएंगे लोग, कम से कम वो लोग तो वापस नहीं हो सकते ना, तो वो लोग, उन लोगों को हम बुला के, इसलिए कि वहाँ जाके तो कंडीशन ही फ़र्क होगी, तो उनको एक पीसफुल माहौल में बात कर ली जाएगी कि भाई असल हकीकत क्या थी, कोई पर्सनल मसला था या वाकई जेन्युइनली आपकी जो शिकायत। ये फरमा दीजिएगा कि वहाँ पर आपको ये पता है कि कितनी टोटल एम्बुलेंसेस कितनी हैं उस हॉस्पिटल में? उस हॉस्पिटल में हमने 2 दी हुई थी एम्बुलेंस। 2 दी हुई थी। वहाँ की पब्लिक, वहाँ की इवन नर्सेज, वहाँ का स्टाफ ये शिकायत करता हुआ दिखाई दिया कि ये एक एम्बुलेंस मौजूद है इस हॉस्पिटल में, और वो एम्बुलेंस जो है यहाँ के डॉक्टर्स की शाखर्चियों के लिए, सीवीयू पर ड्रिप्स के लिए इस्तेमाल होती है, मरीज को अटेंड करने के लिए नहीं होती। अब आप इसका जवाब दे दीजिए। इसको भी मैं चेक करूँगा। नाज़रीन, आज के खबरदार में आपने सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार देख ली। सिस्टम उस वक्त तक ठीक हो ही नहीं सकता जब तक के जिम्मेदारी लोगों में और अमले में पैदा नहीं हो जाती और चेक एंड बैलेंस रखने वाले मामलात को ठीक नहीं कर लेते। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये पेज मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।